کیونکہ ان سے کوئی چھوٹی سی کیل بھی نکل آئے جس کو وہ نکالتے ہیں، سو کولڈ وہ کرامت ہے یا جیسے بھی ہے، اس کو وہ سوشل میڈیا پر ضرور ڈالتے ہیں۔ اتنا ایکٹیو ولی جو ہر وقت سوشل میڈیا پر ہو، ایسا بھی ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اچھا، آپ کیونکہ بریلوی مسلک کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بھی ترجمان ہیں، آپ حق خطیب صاحب کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں ایز اے پیر؟ دیکھیں جی، ایز اے پیر آپ اگر پوچھتے ہیں تو پیر کے لیے ایک الگ پورا ایک نصاب ہے۔ اہل سنت میں ان کی پوری ایک علامات ہیں، شرائط ہیں جن پر پورا اترنا بہت ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو شرائط بیان کی ہیں، میرے خیال سے پیر حق خطیب سرکار جو ہیں ان شرائط پر تو بالکل پورا نہیں اترتے۔ اگر 11 ارب روپے میں سے تقریباً 1100 کروڑ بن جاتے ہیں تو 1 کروڑ پہ اگر حق خطیب دے دے تو دیکھیں جناب حنیف قریشی اس کو دفاع کرے گا اور اس کو ولی بھی ثابت کرے گا۔ جو اتنی گالیاں دے سکتے ہیں ہمیں، معاذ اللہ کس گندی مخلوق کے ساتھ علماء کو ملایا گیا پیسوں کے لیے، صرف حق خطیب کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ ڈالتا ہے، یہ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ عوام نے آج کے دور کے آستانوں کو ہی دیکھنا ہے۔ یہ جتنا طبقہ آج اولیاء کرام سے بزن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کردار تو خود آستانوں والوں کا ہے، کہ جنہوں نے حرکات ہی ایسی کی کہ جنہیں دیکھ کر لوگ کہنے لگے اگر یہ ولی تھے تو پھر ہم بیزار ہیں۔ اور ان کو جو ولی ثابت کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں، یہ حنیف قریشی صاحب کا طبقہ، اب ان کا کیا بنے گا؟ وہ عوام ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب حق خطیب جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہے، اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی ان کا ساتھ دیا تھا۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حق خطیب سرکار اور سید اقرار الحسن جو کہ معروف اینکر ہیں سر عام کے، ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اقرار الحسن صاحب کا یہ دعویٰ کہ میں اب دوبارہ ایک پوری حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فورس کے ساتھ وہاں جاؤں گا اور وہاں ان کے آستانے کے سامنے ایک ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کروں گا، اور تب تک وہاں سے نہیں آؤں گا جب تک میں وہ آستانہ جو کہ ان کے مطابق وہ جعلی ہیں اور بند کروا کے نہیں آ جاتا۔ تو اس حوالے سے تمام علماء کرام، باقی بھی مکتبہ فکر کے مفتی طارق مسعود صاحب، علامہ ہشام الہی صاحب، ان کا بھی موقف سامنے آ گیا، لیکن بریلوی مسلک کی جانب سے کئی علماء کرام سے میں نے رابطہ بھی کیا، بڑی خاموشی جو ہے چھائی ہوئی تھی، لیکن آخرکار میں پہنچ چکا ہوں ادارہ صراط المستقیم، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ترجمان، جو کہ ان کے بیس پہ آگے مناظرے بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے شاگرد خاص بھی ہیں، ڈاکٹر زاہد نعمانی جلالی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مجھے تو تھا کہ آپ بھی خاموشی اختیار کریں گے، لیکن آپ نے اس موقف کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے، آپ نے موقف دینا ضروری سمجھا، کیونکہ بریلوی مسلک کا موقف بڑا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ ہے حق خطیب سرکار اور اقرار الحسن صاحب کا، تو یہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ بیسیکلی کیا ہے اور کس طرح مطلب اس کو لے کے چل سکتے ہیں؟ کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم منکر ہو عقیدہ ختم نبوت، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں عقیدہ ختم نبوت ایک اور چیز ہے، اور حق خطیب کا جو ایشو ہے نا، یہ دونوں الگ الگ ایشو ہیں میرے خیال سے۔ اچھا، عقیدہ ختم نبوت تو سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور کسی بھی مفہوم، کسی بھی تشریح کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی سمجھنا یا اس کو ذلی نبی یا کسی بھی مفہوم کا نبی سمجھنا، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو یہ تو ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ بڑا سیدھا سا مفہوم ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنا۔ باقی رہا جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اس میں چونکہ ختم نبوت کا بھی بار بار موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اقرار الحسن صاحب بھی بار بار اس کو لے کر آتے ہیں کہ یہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے، ختم نبوت کے نعرے کے پیچھے جو ہے وہ دکانداری چلائی جا رہی ہے۔ دیکھیں چونکہ یہ موضوع ہے بڑا حساس، حق خطیب کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے اس سے۔ ہاں، اس نے ختم نبوت کا نام بہت زیادہ استعمال کیا اور ختم نبوت کو ہائی لائٹ بہت کیا، اس پر تو ہم کہیں گے کہ حق خطیب سے پہلے بھی
دہائیوں سے نہیں بلکہ جب سے یہ مرزا قادیانی کا ایشو آیا، بہت سے باطل گروہ تھے جنہوں نے ختم نبوت کی آڑ لی اور اپنا دھندا آگے چلایا۔ اچھا، ہمیں ان سے بھی اعتراض ہے۔ اچھا، یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا۔ مثلا سب سے بڑا دھندا کرنے والے تو یہی ہیں جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے ہیں۔ اچھا، سیدھی سی بات ہے، کافی آپ نے یہ بات سیدھی کر دی ہے۔ مطلب کہ یہ وہ لوگ تھے، ان کا بڑا غلام غوث ہزاروی صاحب، ان کے مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے یہ شیخ تھے۔ تو یہ ایسے بندے ہیں کہ آج بھی آن دی ریکارڈ جس وقت ختم نبوت کی تاریخ چلی اور قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی، آن دی ریکارڈ سب کچھ موجود ہے کہ اس وقت یہ جو ANP والے ہیں، عبد الولی خان جیسے لوگ، یہ بالکل دہری قسم کے جنہیں کہا جاتا تھا، انہوں نے سائن کر دیے تھے کہ قادیانی کافر ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہیں۔ غلام غوث ہزاروی کے سائن آج بھی نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیں، ان کا بہت بڑا شیخ ہے، بہت بڑا عالم تھا، اور ویسے مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس پر ان کے دستخط نہیں ہیں اور اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ تو مطلب کہ یہ بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے اس موضوع کو لے کر اپنا دھندا آگے چلایا۔ سیدھے لفظوں میں ہم کہتے ہیں صرف ایک نہیں درجنوں ایسے نکلیں گے، لیکن ختم نبوت کے اصل کردار وہی ہیں جو حضور تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، ہمارے اعلیٰ حضرت تھے، اور ان کی فکر کو لے کر چلنے والے آج بھی اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے اصل داعی اور اصل وارث وہی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ حق خطیب سرکار کے حوالے سے بتائیں کہ کیا وہ ولی اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری کرامات سے بندے صحیح ہو رہے ہیں، کیا شرعی حیثیت کیا ہے شریعت کے اندر؟ دیکھیں، ولی اللہ ہونا الگ چیز ہے اور بندوں کا ٹھیک ہونا الگ چیز ہے۔ اچھا، اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ جی دیکھیں، کرامت وہ ولایت کو ثابت ضرور کر دیتی ہے، لیکن ولی کے لیے کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ولایت ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کے ولی کبھی بندوں کو ٹھیک کرنے سے اپنی ولایت کو ثابت نہیں کرتے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اللہ کے ولیوں کا جو کردار رہا ہے پوری تاریخ اسلام میں، وہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ ہر دور میں جب اسلام پر بڑا سخت وقت آتا تھا تو اس وقت اللہ کے ولی آ کر اسلام کو سہارا دینے کے لیے میدان میں آتے تھے۔ باقی یہ بندوں کو ٹھیک کرنا، اب تو وہ بھی پردے فاش ہو رہے ہیں کہ کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں اور کون سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب نے اس لحاظ سے تو ایک گریٹ ورک کیا کہ بندوں کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ کیسے چین نکلتی ہے۔ ویسے بھی جتنا ہمارا مطالعہ ہے، ہم نے آج تک ولیوں کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ چینیں نکالتے تھے یا کل نکالتے تھے یا اس طرح کی کچھ چیزیں نکال کر بندوں کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ایسا ہماری تاریخ اہل سنت میں میرا نہیں خیال کو ایک بھی ولی ایسا نظر آئے۔ یہ واحد ایسی ہستی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ کیل نکالنے سے میں ولی ثابت ہو جاتا ہوں۔ ولی ثابت ہونے کے لیے کیل کا نکالنا ضروری نہیں ہے، ولی ثابت کرنے کے لیے کفر کو نکال کر ایمان داخل کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہے اصل ولایت۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے کئی قادیانیوں کو جو ہے، پہلے تو انہوں نے کہا جی میں قادیانی داخل ہی نہیں ہو سکتے نا بلابڈا شریف میں، تو انہوں نے یہ بھی ایک دعویٰ کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے سید اقرار الحسن کو، مسئلہ مجھ سے نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں یہ کہنا کہ بلاوڑا داخل نہیں ہو سکتے وہ ایک الگ ایشو ہے۔ باقی اگر ان کے بقول کوئی ایسا ہے کہ جو ان سے مسلمان ہوا ہے قادیانیت کو چھوڑ کر، تو ان کو فرنٹ پر لانا بھی چاہیے۔ باقی اگلی بات بھی حدیث مبارکہ میں ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ رب العزت اس دین کی تائید کسی فاجر بندے سے بھی کروا لیتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بندہ بذات خود فاجر ہے، وہ خود راہ راست سے بٹکا ہوا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کو تائید مل جائے۔ ایسا حدیث مبارکہ میں خود نبی پاک تو آپ کو کیا لگتا ہے کس ان دونوں میں سے کون راہ راست سے بھٹکا ہوا تھا اور اس سے دین کی تائید ملی ہے؟ نہیں، یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ قادیانی وہ جو دعویٰ کرتا ہے حق خطیب کے قادیانیوں کو میں نے سیدھا کیا ہے، اس پر ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر کیا بھی ہے، ویسے تو ہمارے سامنے کوئی ایسا بندہ نہیں آیا، کیونکہ ان سے کوئی چھوٹی سی کیل بھی نکل آئے جس کو وہ نکالتے ہیں، سو کولڈ وہ کرامت ہے یا جیسے بھی ہے، اس کو وہ سوشل میڈیا پر ضرور ڈالتے ہیں۔ اتنا ایکٹیو ولی جو ہر وقت سوشل میڈیا پر ہو، ایسا بھی ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اتنا ایکٹیو کہ ہر وہ اپنی چیز کو سوشل میڈیا پر ڈال کر اور لوگوں کو اپنے دام تصویر میں لانے کے لیے تدبیر کرتا ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی ایسا ہوتا، ابھی تک تو ایسا بندہ کوئی نظر نہیں آیا۔ یا آپ سے میں نے سنا کہ ان کا یہ کلیم ہے
کہ ان سے قادیانی بھی مسلمان ہوئے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ضرور لاتے، اگر لائے بھی ہوتے تو ہم تو یہی کہتے ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اچھا، آپ کیونکہ بریلوی مسلک کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور ڈاکٹر محمد اشرف حسب جلالی صاحب کے بھی ترجمان ہیں، آپ حق خطیب صاحب کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں ایز اے پیر؟ دیکھیں جی، ایز اے پیر آپ اگر پوچھتے ہیں تو پیر کے لیے ایک الگ پورا ایک نصاب ہے، اہل سنت میں ان کی پوری ایک علامات ہیں، شرائط ہیں جن پر پورا اترنا بہت ضروری ہے۔ کیا کیا علامات ہیں جی؟ کیا کیا مطلب شرائط ویسے ہیں؟ تو وسیع نصاب ہے، لیکن سادہ لفظوں میں جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو بیان فرمائی ہیں وہ 4 شرائط بنیادی کہ شریعت کا اپنی ضرورت کے مطابق فرض علم وہ اچھی طرح رکھتا ہو، شریعت کا تابع دار ہو اور سلسلہ اس کا متصل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو طریقت کی ایک چین ہوتی ہے تو اس میں وہ بالکل متصل ہو اور شریعت کی اور فاسق نہ ہو، شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ تو ان کا تو میرے خیال سے ظاہر بھی کافی حد تک جو ہے وہ شریعت کے خلاف نظر آتا ہے، ان کا زرق ورق، اچھا، وہ مشابہ لباس، ایسا عورتوں کے ساتھ مشابہت والا لباس پہننا ہی بھی نا شریعت میں مکروہ ہے، مکروہ ہے اور سخت مکروہ ہے۔ اچھا، لعن اللہ المشبہین والمشبہات ہے، یہ تو سمجھیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق ایسی مشابہت اختیار کرنے والوں پر تو لعنت ہے۔ اچھا، تو مرد عورتوں سے مشابہت کریں یا عورتیں مردوں سے مشابہت کریں تو یہ بڑی سخت وعید ہے۔ باقی ان کو شریعت کا علم کتنا ہے اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن اقرار الحسن صاحب جب گئے ہیں تو انہوں نے جو کچھ پوچھا ہے تو اس کے مطابق تو کچھ بھی نہیں سامنے آیا، اور جتنے ان کے دعوے ہیں اقرار الحسن کے کہ وہ ایک سورت بھی نہیں پڑھ سکتے، آج تک کبھی امامت بھی نہیں کروائی، تو اگر ان کے پاس علم ہوتا، دیکھیں ہم ان کے پاس گئے نہیں ہیں نہ ہم نے کبھی ان کو قریب سے دیکھا، اگر حق خطیب کے پاس شریعت کا علم ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ فوراً وہ تلاوتیں کریں، اور جو پیر ہونے کی جو شرط ہے کہ فرض علم وہ رکھتا ہو ان مسائل سے قوم کو آگاہ کر دیتے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو اعلیٰ حضرت نے جو شرائط بیان کی ہیں میرے خیال سے پیر حق خطیب سرکار جو ہیں ان شرائط پر تو بالکل پورا نہیں اترتے، بالکل پورا نہیں بالکل پورا نہیں اترتے، یعنی کہ یہ تو ہماری کلیئر بات ہے، بریلوی مکتبہ فکر سے یہ چیزیں کلیئر ہو گئی آج ہماری طرف سے بالکل کلیئر ہیں۔ باقی بہت سے لوگ ہیں جو بریلوی مکتبہ فکر کا لبادہ اوڑے بھی ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ حق خطیب کا ساتھ بھی دے جائیں گے۔ اوئے ہوئے، بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ لیکن میں نے حق خطیب کے کچھ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلسلہ جناب سیدنا جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے، تو اس طرح کا بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ سلسلہ ایک شرط ہے، کل 4 شرطیں ہیں، ہاں ٹھیک ہے، سلسلہ ملتا بھی ہو لیکن باقی چیزیں اگر پوری نہیں ہوتی تو ہم تو نہیں انہیں مان سکتے۔ حالانکہ سلسلہ نقش بندیہ میں بڑی سختی ہے اس حوالے سے شریعت کو نقش بندیہ پر تو وہ 1% بھی نہیں آ سکتے۔ اچھا جی ہاں، وہ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے سلسلہ ہے، اس سلسلے میں تو اتنی سختی ہے کہ سوچے بھی نہ کہ اس پر پورا اتر سکیں۔ ایسے علامہ اقبال جب گئے تھے تو پورا انہوں نے کلام لکھا نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ مجدد صاحب علیہ الرحمہ کے مزار پر وہ کلام لکھتے لکھتے کہا تھا کہ کی عرض یہ میں نے کیا تھا مجھ کو فقر ہو، آنکھیں میری بینا ہے لیکن نہیں بیدار، آئی آواز کہ اب سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ واہ، تو اقبال نے کہا کہ مجدد صاحب نے فرمایا کہ جناب اہل نظر بیزار ہو چکے ہیں، یہ پنجاب کے جس طرح کے پیر ہیں نا ان سے اہل نظر بیزار ہیں بالکل۔ وہ آخر میں وجہ بھی بیان کی، وہ پوری اس پر بھی پوری اترتی ہے کہ عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کلاہ فقر سے ہو ترہ دستار، کہ فقر کی ٹوپیوں کے نیچے بڑے بڑے جب ترے آ جائیں نا، جس طرح خطیب کا بھی بڑا ترہ اور بڑے زرق برق، کہا ایسے لوگوں کو مجدد پاک فیض نہیں دیں گے، ایسے لوگوں سے ہم بیزار ہیں۔ واہ، بڑی بات آپ نے، مطلب یہ واقعی جی بڑی علمی بات ہے۔ لیکن بریلوی میں نے کئی باقی علماء کرام سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اس پر موقف، تو میری بڑی نامی شخصیت ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے ساتھ میں نے فون پہ رابطہ کیا، میں نے کہا سر کہ میں نے اس حوالے سے موقف لینا ہے، مفتی بھی ہیں اور آپ کا موقف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، بریلوی مسئلہ کو آپ ماشاءاللہ لے کر چلتے ہیں اہل سنت کو، تو آپ کا موقف ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو ہمارے نزدیک تو ابھی خاموشی اختیار کی گئی ہے، لیکن آپ کی طرف سے خاموشی نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی حق آپ نے نام لے لیا حنیف قریشی صاحب کا،
دیکھیں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری تو بنتی ہی ان کی تھی اس مسئلے کو کلیئر کرنے، کیونکہ وہ پنڈی کے ہیں نا، اور یہ سارا ایشو تو پنڈی کا ہے۔ اب حنیف قریشی کی تو سب سے اول ذمہ داری تھی کہ اس مسئلے پر وہ اپنا موقف دیتا، لیکن وہ جس طرح اس نے آپ سے کہا نا کہ ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اگرچہ اس نے کتنی دیر کا نام لیا، لیکن میں آپ کو ابھی سے پیش گوئی کرتا ہوں وہ مکمل خاموش رہیں گے۔ ہاں اگر انہیں حق خطیب کی دفاع میں بولنا پڑا تو ضرور بولیں گے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ ان کو نہیں پتہ شریعت کے اندر وہ شرائط کا، شاید ان کو نہیں علم اعلیٰ حضرت کی۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہیں تو کہ تازہ شریعت کریں ایجاد۔ اچھا، یہ زمانے میں کہ جو ابن الوقت ملا ہوتے ہیں وہ تو قرآن کو بھی بدل کر ایک تازہ شریعت بھی ایجاد کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں حق خطیب کو کلیئر کرنا یہ کس انداز سے کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حنیف قریشی جن کو بہت بڑا شیخ اور جن کے دفاع میں بار بار آتا ہے، وہ سارے تو حق خطیب کو زمانے کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں۔ حق خطیب کو ولایت کی ایتھینٹیکیشن دینے والے تو سارے حنیف قریشی کے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ حقیقت بات ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ مثلاً یہ اس ایشو سے کچھ ہفتے پہلے، مہینے بھی میں نہیں کہوں گا، غالباً ایک مہینہ پہلے پنڈی میں بہت بڑی کانفرنس میں ریاض شاہ نے اس کو بلایا، حق خطیب کو، صدارت اس کی تھی، وہاں پر یہ بات ہوئی، یعنی اسٹیج میں تو نہیں ہوئی لیکن ان پر سوشل میڈیا پر یا مختلف ذرائع سے یہ تنقید کی گئی کہ آپ اپنا اتنا بڑا اسٹیج ہے جس کو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے 30 سال تک صدر رہے ہیں، پوری اہل سنت میرے نیچے تھی، ریاض شاہ کا یہ کلیم تھا، تو اس اسٹیج پر آپ حق خطیب کو بطور مہمان اور کلندر دوران اور ولایت کا پتہ نہیں کون کون سا منصب دے کر اعلان کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں جو خطیب بلایا ہوا تھا مزمل حسین جماعتی ہے، مزمل شاہ جماعتی، برطانیہ کا ہے، اس نے آ کر اہل سنت کے علماء کو اتنی گالیاں دی، اچھا اتنی گالیاں دی کہ حق خطیب کو ولی کیوں نہیں مانتے۔ اور سادہ سے لفظوں میں کہتا ہوں حنیف قریشی کی بھی وہی سٹیٹمنٹ ہے، مزمل شاہ کی اور سارے اس طبقے کی، پنڈی کا جتنا بھی یہ طبقہ ہے، سادہ لفظوں میں وہ سب کو کہتے تھے یہ کتی نسل ہے۔ یقین کریں میں لفظ نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن میں یہ کلپ یہ دوں گا آپ کو کہ جس میں معاذ اللہ وہ ہم سب کو گالیاں دے رہے تھے، اور قصور کیا تھا کہ حق خطیب کو ولی نہیں مانتے۔ اندازہ لگائے تو جناب حنیف قریشی وہ حق خطیب کا دفاع کرنے کے لیے آئے گا، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ حق خطیب نے جو 11 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں بقول اقرار الحسن، اگر 11 ارب روپے میں سے تقریباً 1100 کروڑ بن جاتے ہیں تو 1 کروڑ پہ اگر حق خطیب دے دے تو دیکھیں جناب حنیف قریشی اس کو دفاع کرے گا اور اس کو ولی بھی ثابت کرے گا۔ جو اتنی گالیاں دے سکتے ہیں ہمیں، معاذ اللہ کس گندی مخلوق کے ساتھ علماء کو ملایا گیا پیسوں کے لیے، صرف حق خطیب کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ ڈالتا ہے یہ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں تو سیدھا کہوں تو آپ کو نہیں پیسہ مل سکتا، آپ بھی تو خاموش ہو سکتے ہیں۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ ہمیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت چاہیے، ہمیں پیسے سے کوئی غرض نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو درباروں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے، آپ کو لگتا ہے کہ جو صحیح اولیاء اللہ ان پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی بالکل بہت زیادہ غلط تاثر جاتے ہیں۔ دیکھیں عوام کے پاس آج کے دور میں قرآن اولیاء کرام کو سمجھنا، دیکھنا اور ان کی تعلیمات کو پڑھنا وہ وقت نہیں ہے۔ عوام نے آج کے دور کے آستانوں کو ہی دیکھنا ہے۔ یہ جتنا طبقہ آج اولیاء کرام سے بزن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کردار تو خود آستانوں والوں کا ہے، کہ جنہوں نے حرکات ہی ایسی کی کہ جنہیں دیکھ کر لوگ کہنے لگے اگر یہ ولی تھے تو پھر ہم بیزار ہیں۔ حقیقت بات ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ آج گولڑا شریف سے لے کر میں سیدھا کہوں گا کتنے آستانے ہیں جو بڑے بڑے نامور تھے، جن کی خدمات تھیں، جن کے آستانوں پر جا کر کفر مٹتے تھے، اسلام زندہ ہوتا تھا۔ آج ان آستانوں پہ سوائے سیر و تفریح کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے حق خطیب صاحب نے بھی جو انداز اپنایا ہے اور پھر اس پر جس قدر تنقیدات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل اس سے جو حقیقی اولیاء کرام ہیں ان کی تعلیمات پر بھی ضرب لگتی ہے۔ لوگ تو انہی کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ شاید سارے ولی اس طرح ہوتے ہیں، اور ان کو جو ولی ثابت کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں یہ حنیف قریشی صاحب کا طبقہ، اب ان کا کیا بنے گا؟ وہ عوام ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب حق خطیب جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہے، اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی ان کا ساتھ دیا تھا۔ اب میرا خیال ہے ان کو اب حق بیان کر دینا چاہیے، حق خطیب کے بارے میں جو حق ہے وہ میدان میں لے آئیں، اور قرآن مجید میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، وَيَكْتُمُونَ
کہ جو چھپاتے ہیں حق کو ان کے لیے تو کتنے کتنے عذاب ہیں، کتنی کتنی وعیدیں ہیں۔ ایسے علماء کو جو حق سمجھ رہے ہیں اس کو بیان کریں۔ اور دوسری بات بھی، اگر تو سمجھ رہے ہیں کہ حق خطیب ایک ولی ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے تو تب بھی ان پر واجب ہے۔ شرن بات کرتا ہوں بھی، ایک اگر ہمارے ہوتے ہوئے داتا علی اجمیری علیہ رحمہ پر کوئی حرف لاتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پر کوئی کلام کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں ہمارے بیانات ہم نے کتنا رد کیا ان لوگوں کا کہ جناب خواجہ صاحب ایسی ہستی نہیں ہے کہ ان پر تان کیا جا سکے۔ حضرت داتا علی اجمیری کی کتاب پر کوئی تان نہیں ہو سکتی، کوئی ہم نے ولی مانا۔ اب اس طبقے کا حال دیکھیں، یہ حنیف قریشی طبقہ ایک طرف اس کو ولی بھی مانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جب اس کی منجی ٹھک رہی ہے تو پیچھے بھی بھاگ گیا۔ اچھا، یعنی منجی ٹھک رہی ہے نا سادہ لفظوں میں حق خطیب کی، اب دیکھا کہ اب یا تو کہیں کہ وہ ولی ہے، وہ ولی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آستانے غلط رنگ میں ڈھل رہے ہیں، آستانوں پر حرف آ رہا ہے، تو پھر ان کو قرآن و سنت اور حق بیان کرنا چاہیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق یہ ولی ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا پہلے جو ہم کرتے رہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتی ہے بندے سے غلطی، وہ سیدھا کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پچھلے 10 سال سے اس کو ولی ثابت کیے، اس کے سٹیجوں پر گئے اور اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم نے بڑی بڑی گالیاں بھی دی، آج ہم توبہ کرتے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں، حق خطیب کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فورس کا اعلان کر چکے ہیں، کہتے ہیں جی میں وہاں جاؤں گا، اب ان کے آستانے کے سامنے، وہ ان کو اڈا کہتے ہیں، اڈے کے سامنے بیٹھ کے ختم نبوت کانفرنس کرواؤں گا، علماء کرام کی موجودگی کے اندر، میں تب تک وہاں سے نہیں آؤں گا جب تک یہ بند نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا قدم یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ اقرار الحسن صاحب کی ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جس قدر ایکسپوز کرنا تھا ایز اے جرنلسٹ، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، ایکسپوز کر دیا۔ ختم نبوت کانفرنس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کسی بھی چیز کو بائی فورس اس طرح کرنا اور جو کسی فتنے کا جو ہے نا باعث بن سکتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ، یہ قرآن مجید میں ہے کہ انبیاء پر بھی یہی تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں، آگے ماننا نہ ماننا وہ لوگوں کا اپنا فعل ہے، کریں گے تو اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کانفرنس ایک بھرپور ہونی چاہیے تاکہ ختم نبوت کے نام پر کوئی دندہ مت کرے، اپنا جس طرح کا کوئی پیشہ اختیار کی، میں سمجھتا ہوں یہ پیشہ ہی ہے، ٹرک ہے نا، وہ چیزیں نکال لینا، وہی انہی افراد سے چیزیں نکال جن سے وہ صدیوں۔ ادارہ مستقیم میں بھی دم ہوتا ہے جی، آتے ہیں لوگ دم کروانے۔ دیکھیں جی، دم کی جو حیثیت ہے نا وہ کچھ اور نوعیت کی ہے۔ ہمارا ادارہ تو ایک درس و تدریس کا مرکز ہے، یہاں تو علم پڑھایا جاتا ہے، یہاں تو جو دم کلام اللہ میں طاقت تو ہے، وہ طاقت ہے، احادیث میں پورے باب ہیں، بخاری شریف میں پورا باب ہے، مسلم شریف میں پورا باب ہے دم کا، الفاظ کا، تو وہ تو صرف کلام اللہ اور جو حدیث مبارکہ میں جو کلمات موجود ہیں ان کے ساتھ پڑھ کر پھونک مار دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لیکن دیکھیں اس پر کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے دم سے یہ بندہ ٹھیک لازمی ہوگا، یہ بھی میں واضح رکھوں، کوئی ایسا نہیں ہوتا، یہ دم یہ بھی نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے سب کچھ۔ یہ صرف دوائیاں ہیں، یہ بھی تو اللہ نے ہی پیدا کی ہیں، بیماریوں کی دوائیاں، بس جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو ایک ہی گولی سے شفا مل جاتی ہے، جب اذن ربی نہیں ہوتا تو بندہ سارے زندگی دوائیاں کھاتا رہتا ہے، تو کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی ٹھیک نہیں بھی ہوتا۔ اسی طرح دم کا معاملہ ہوتا ہے کہ بندے کا کام اتنا ہی ہے کہ بس اسباب کو اختیار کرے، باقی من جانب اللہ معاملہ ہے، کوئی بھی شفا ملتی ہے تو من جانب اللہ سمجھے، اس کو اپنی طرف منسوب مت کرے۔ ہم اپنے ملنے والوں کو، ہمارے پاس جو پڑھتے ہیں ان کو تو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنی ذات کی طرف کوئی منسوب نہ کریں، شافی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اچھا، جو ابھی آپ نے موقف دیا یہی ڈاکٹر صاحب کا بھی موقف ہے؟ یہ بے شک اللہ کے فضل سے الحمدللہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا بھی یہی موقف ہے؟ ہمارا یہی موقف ہے، ہم کھلے دلوں آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے سچ بیان کرتے اور آپ نے بڑا یہ جو مسلک اہل سنت کے اوپر یہ الفاظ لوگ اٹھا رہے تھے کہ یہ چپ ہے، خاموش ہے، اور یہ آج آپ کی طرف سے یہ بات جا رہی ہے، لوگوں تک یہ پہنچے گی۔ میں خود بریلوی مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے، اہل سنت سے تعلق ہے، میں خود بڑا کلیئر ہوا ہوں، اور یہ آپ کا موقف ہمیں وہ کہتے ہیں نا جی اب سینہ چوڑا کر کے ہم چلیں گے کہ نہیں، انشاءاللہ یہ موقف ضروری تھا آپ کی طرف سے بڑا۔ آپ میں ڈرا نہیں، میں چھپا نہیں، میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ بڑی بات، الحمدللہ فرنٹ پر ہیں۔ آپ کا 26 دسمبر کو بھی مناظرہ ہونا تھا جی، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بس یہی بات ہے جی، حنیف قریشی صاحب
باتیں کر سکتے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتے. جس طرح وہ حق خطیب کے لیے پچھلے 15 سال سے اس کی ولایت کو ثابت تو کرتے رہے، لیکن آج جب حق خطیب پر کڑا وقت آیا تو ادھر سے بھی بھاگ گئے. اسی طرح وہ 3 سال سے شور مچائے ہوئے تھے کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے. ہم نے کہا جناب اب تو تھوڑی سی دلیری ہمیں لگا ہے کہ آ گئی ہے اویس ربانی کے ساتھ جا کر، تو اب بھی آئیں اور بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. لیکن انہوں نے وہی روش اپنائی جو آج حق خطیب کے بارے میں اپنائے ہوئے ہیں. بھاگ گئے اور میدان میں آنے انہوں نے گوارہ نہیں کیا. اویس ربانی صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا اس حوالے سے؟ ہاں، اس میں اویس ربانی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ بالکل ہم آپ کا بھی موقف لیں گے اور حنیف قریشی کا بھی موقف لیں گے. کیونکہ میں نے اویس ربانی کو بھی ساتھ مخاطب کیا تھا کہ جناب آپ جس منطق کی بنیاد پر وہاں گئے ہیں وہی لوجک ہماری بھی بنتی ہے. ادھر تو آپ کو پوچھا نہیں، آپ کو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا، ہم تو انوائٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کو پوچھ بھی رہے ہیں اور آپ کو بھجے کے پاوے بھی کھلائیں گے. اچھا، ہم نے تو سیدھا کہا تھا، وہاں تو آپ بسکٹ لے کر کہہ رہے تھے اور ویڈیو بنا رہے تھے کہ ہمیں یہ ملا، ادھر آئیں تو صحیح، آپ کی اچھی خاصی تواضع ہوگی. خیر اس کو انہوں نے اور رنگوں میں لیا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھی سٹیٹمنٹ دے دی تھی. چند دنوں بعد کہا کہ 1 ہفتے کا میں ٹائم دیتا ہوں، اور میرا نام لے کر کہا کہ یہ اپنا وقت دیں اور ہم حنیف قریشی سے بھی وقت لیں گے اور آپ کو آمنے سامنے بٹھا کر دونوں کو بٹھا کر پھر مسئلے کی حقیقت کو واضح کریں گے. لیکن کمال یہ ہے کہ شاید حنیف قریشی کا سایہ پڑ گیا اس پر کہ 1 ہفتے کا ٹائم پھر میں نے دیا. میں نے اس نے جو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تو اس کے اندر میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی. پھر ہم نے دیا کہ جناب آپ نے بھی 1 ہفتے کے اندر اسٹیٹمنٹ دینی ہے، اور آج شاید 2 مہینے ہونے کیوں ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. یہ حنیف قریشی کی صحبت کی برکت ہے کہ وہ بھی بیچارہ جو ہے نا وہ بزدل ہو گیا. چلیں جی، ہم کوشش کریں گے اپنے چینل کے توسل سے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ڈاکٹر زاہد صاحب کو آمنے سامنے بٹھائیں اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک پراپر مناظرہ ہو اور پتہ چلے کہ کون سچ پہ ہے کون سچ پر نہیں ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے، اس طرح تو پھر دونوں طرف سے ہوائی فائرنگ ہی ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پر ہمارا بیان آنا بار بار اور حنیف قریشی کا بار بار بیان آنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. یہ اچھا نہیں. آپ کے چینل سے کے توسط سے بھی یہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب اور حنیف قریشی اگر سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کلپ سے حل نہیں ہوتا، جس طرح وہ مرزا کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اپنے طور پر لگا رہتا ہے، ادھر اپنے طور پر لگے رہتے ہیں، جب تک آمنے سامنے نہ بیٹھے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. ادھر بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اویس ربانی صاحب پلیٹ فارم مہیا کریں. یہ نہ ڈاکٹر صاحب آپ ہار جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو پھر ماننا پڑے گا مفتی صاحب کی بات. میں آج بھی کھلے دل سے کہتا ہوں اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی بندہ ہماری اصلاح کر دے، ایسے دس بوسی کر کے میں اس کو اپنا محسن سمجھوں گا. بڑی بات کہتی ہے ویسے. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ ایسے دس بوسی کر کے اپنا محسن سمجھوں گا. دین تو اصلاح کا نام ہے، دین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے ہر ایک کے لیے. اگر وہ سمجھتے ہیں ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کرنا تو ان پر لازم ہو چکا، لیکن وہ آتے نہیں. بڑی بات کہہ دیجیے آپ نے. بالکل جی، ہم بھی کوشش پوری کریں گے. اور یہ آج کی گفتگو تھی جو بڑی ضروری تھی، اور انہوں نے جو ہے جو مسلک اہل سنت ہے بریلوی مسلک اور اس کی جو ہے یہ ترجمانی کر رہے ہیں ڈاکٹر زاہد نعمانی جلالی صاحب، جو کہ شاگرد خاص بھی ہیں ڈاکٹر محمد اشرف حسب جلالی صاحب کے، اور انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے آج پورا اپنا ایک موقف رکھا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اقرار الحسن صاحب صحیح راستے پہ جا رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کو کی آڑ میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ بھی انہوں نے کھل کے یہ اس ویڈیو کے اندر بتایا. تو اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ بریلوی مسلک کی جانب سے پہلا موقف جو ہے ہم آپ کے سامنے اپنے چینل کے توسط سے لے کر آئے ہیں. اپنے میزبان زین آسی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.